حضرت امام حسن کے بارے میں خبر دینا۔ بخاری نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بابت فرمایا، میرا یہ فرزند سردار ہے اور توقع ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان اس کے ذریعے صلح کرائے گا۔ اور بہقی نے حضرت جابر سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی خبر دینا۔ بہقی نے حضرت علی مرتضیٰ سے روایت کی، فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام میرے نام پر اور اس کی کنیت میری کنیت پر تم رکھو گے۔ صلہ بن اشیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر دینا۔ ابن سعد و بہقی اور ابو نعیم نے الحلیہ میں بطریق ابن المبارک روایت کی کہ ہمیں عبد الرحمن بن یزید بن جابر نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام صلہ بن اشیم ہوگا، اس کی شفاعت سے اتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وہب، قرظی، غیلان اور ولید کی خبر دینا۔ ابن عدی و بہقی نے عبادہ بن صامت سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام وہب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا فرمائے گا، اور ایک شخص ہوگا جس کا نام غیلان ہوگا، وہ شیطان سے زیادہ لوگوں کو ضرر پہنچائے گا۔ غیلان دمشقی قدریہ فرقے کا سردار ہے، اس نے سب سے پہلے قدر کے باب میں اختراعات کیں۔ بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شیطان شام میں پکارے گا اور 2/3 شامی قدر کو جھٹلائیں گے۔ بہقی نے فرمایا، اس حدیث میں غیلان قدری کی طرف اشارہ ہے۔ ابن سعد و بہقی نے ابو بردہ ظفری سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، 2 کاہنوں میں سے ایک کاہن مروں میں ظاہر ہوگا جو قرآن کریم کی اس خوبی کے ساتھ تلاوت کرے گا کہ اس کے بعد کوئی شخص اس جیسا تلاوت نہ کر سکے گا۔ نافع بن یزید نے کہا، ہم کہا کرتے تھے کہ وہ کاہن محمد بن کعب قرظی تھے اور 2 کاہن قریظہ و بنو نذیر کے تھے۔ بہقی نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کاہنوں میں سے ایک کاہن شخص ایسا ہوگا جو قرآن کریم کو بڑی خوبی کے ساتھ پڑھے گا، اس کے سوا کوئی دوسرا ایسا جیسا نہ پڑھ سکے گا۔ راوی نے کہا کہ لوگ خیال کرتے تھے کہ وہ محمد بن کعب قرظی تھے اور 2 کاہن قریظہ اور نذیر کے تھے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ بہقی نے عون بن عبداللہ سے روایت کر کے فرمایا، ہم نے قرظی سے زیادہ عالم تاویل قرآن میں کسی کو نہ دیکھا۔ بہقی و ابو نعیم نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت ام سلمہ کے بھائی کا بچہ پیدا ہوا اور انہوں نے اس کا نام ولید رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام سن کر فرمایا، تم لوگ اپنے فرعونوں کے نام پر نام رکھتے ہو، اس امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ولید ہوگا، وہ شخص اس امت کے لیے بہت شریر ہوگا، جس طرح فرعون اپنی قوم کے لیے بد تھا۔ اوزائی نے کہا، لوگ خیال کرتے تھے کہ وہ شخص ولید بن عبد المالک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ولید بن یزید تھا۔ بہقی نے فرمایا، یہ حدیث مرسل حسن ہے، اور حاکم نے انہی لفظوں کے ساتھ بروایت ابن المسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متصلاً روایت کر کے صحیح بتایا، اور امام احمد نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے فرمایا کہ ام سلمہ کے بھائی کا بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد مذکورہ حدیث کی مثل روایت کی۔
شام میں طاعون کی خبر دینا، اس بارے میں ایک حدیث عوف بن مالک سے مروی پہلے گزر چکی ہے۔ امام احمد نے معاذ بن جبل سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم لوگ شام کی طرف جاؤ گے اور تمہارے لیے شام فتح ہوگا، اور تم میں ایک وبا پھیلے گی جو گلٹی کے یا گوشت کے طویل ٹکڑوں کی مانند ہوگی، اور وہ پاؤں کے جھنگاسوں یا بغل وغیرہ کو گھیرے گی۔ اس وبا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی موت دے گا اور تمہارے اعمال کو ستھرا بنائے گا۔ طبرانی نے معاذ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک منزل میں اترو گے، اس جگہ کا نام جابیہ ہے، وہاں تم کو ایک بیماری لاحق ہوگی جو اونٹ کے غدود یعنی گلٹی کی مانند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں اور تمہاری اولاد کو شہادت کی موت دے گا اور اس کے ذریعے تمہارے اعمال کو ستھرا کرے گا۔ امام احمد و طبرانی اور بزار و ابو یعلا اور حاکم و ابن خزیمہ اور بیہقی نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت طعن اور طاعون سے فنا ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طعن یعنی نیزے کے زخم کو تو جانتے ہیں، طاعون کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون تمہارے دشمن جنات کا کونچا ہے، اور طعن و طاعون دونوں میں شہادت ہے۔ امام احمد و ابو یعلا اور طبرانی نے اوسط میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت فنا نہ ہوگی مگر طعن اور طاعون سے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طعن کو ہم جانتے ہیں، طاعون کیا ہے؟ فرمایا، اونٹ کے غدود کی مانند غدود ہے۔ طاعون کی جگہ رہنے والا شخص شہید کی مانند ہے، اور وہاں سے بھاگنے والا ایسا ہے جیسا کہ جہاد سے بھاگنے والا شخص۔ ابن ماجہ و بیہقی نے حضرت ابن عمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قوم میں کبھی فواحش کا غلبہ نہ ہوا جب تک کہ انہوں نے اس کا اعلانیہ ارتکاب نہ کیا، اس کے بعد ان میں طاعون کی وبا پھیلی۔ طبرانی نے ابن عباس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں زناکاری جب عام ہوئی تو ان میں موت کی کثرت واقع ہوئی۔ ورقہ رضی اللہ عنہا کو شہادت کی خبر دینا۔ ابو داؤد و ابو نعیم نے جمی اور عبد الرحمن بن خلاد انصاری سے، ان دونوں نے ورقہ بن نوفل سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر گئے تو کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غزوہ بدر میں اپنی معیت میں جانے کی اجازت دیجیے، ممکن ہے کہ اللہ تعالی مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت نصیب فرمائے گا۔ تو ان کو لوگ شہیدہ کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کی شہادت کا واقعہ یہ ہوا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھیں اور انہوں نے غلام اور باندی کو مدیر کیا تھا۔ وہ دونوں رات کے وقت ان کے پاس آئے اور ایک چادر سے ان کا گلا گھونٹا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئیں۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کا ہے، چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو حکم دیا اور دونوں کو سولی دی گئی۔ یہ دونوں مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سولی چڑھنے والے تھے۔ ابن راہویہ، ابن سعد، بیہقی اور ابو نعیم نے دوسری سند کے ساتھ اسے روایت کیا۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، آؤ شہیدہ کی زیارت کریں۔
حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ کا گریہ۔ ابن سعد نے زید بن علی بن حسین سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت کے بعد کسی ایسی عورت کی گود میں اپنا سر مبارک نہ رکھا جو آپ کے لیے حلال نہ ہو بجز ام الفضل زوجہ حضرت عباس کے۔ وہ آپ کے سر مبارک کو سنوارتیں اور چشمان مبارک میں سرما لگاتی تھیں۔ چنانچہ ایک دن آپ نے سرما لگایا تو اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بہہ کر حضور کے رخسار مبارک پر گرا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی رحلت کی خبر دی ہے، کاش کہ آپ بتا دیتے کہ آپ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد تم لوگ مقہور اور ضعیف خیال کیے جاؤ گے۔ اس فتنے کی خبر دینا جس کی ابتدا شہادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ شیخین نے حضرت حذیفہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تم میں کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو فتنوں کی بابت یاد رکھتا ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا میں ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا قریب آؤ اور بیان کرو۔ تو میں نے بیان کیا کہ مرد کا فتنہ اس کے اہل، مال، اولاد اور اس کے ہمسائے میں اگر ہو تو اس کا کفارہ نماز اور صدقہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا مقصود اس قسم کے فتنوں کی بابت دریافت کرنا نہیں ہے بلکہ وہ فتنے دریافت کرتا ہوں جو دریا کی موج کے مانند امنڈ کر آئیں گے۔ میں نے عرض کیا اے ام المومنین ایسے فتنوں کا آپ کو کوئی اندیشہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان بند دروازہ حائل ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ میں نے عرض کیا نہیں بلکہ توڑا جائے گا، پھر وہ دروازہ کبھی بند نہ ہوگا۔ لوگوں نے اس دروازے کی بابت پوچھا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت عمر ہیں۔ امام احمد و بیہقی اور طبرانی نے عروہ بن قیس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے ظاہر ہونے والے فتنوں کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا سنو جب تک عمر فاروق زندہ ہیں وہ ظاہر نہ ہوں گے، ان فتنوں کا ظہور ان کے بعد ہوگا۔ ابن راہویہ نے ابو ذر سے روایت کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت کا ذکر کر کے اس کی تعریف و ثنا کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کا ذکر کر کے اس کی تعریف و ثنا کی۔ اس کے بعد فرمایا جب 30 سال پورے ہو جائیں گے تو جدھر تمہارا جی چاہے چلے جانا کیونکہ اس کے بعد کسی طرف نہیں پھیرا جا سکتا مگر عجز و فجور ہی کی طرف۔ ابن سعد نے عقاب سے روایت کی، انہوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ماہ ذی الحجہ کا چاند تمام نہ ہوگا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور میں آپ کی بابت کتاب اللہ میں لکھا پاتا ہوں کہ آپ جہنم کے ایک دروازے پر ہیں اور لوگوں کو جہنم میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ جب آپ وفات پائیں گے تو لوگ جہنم میں قیامت تک گرتے رہیں گے۔ بازار، طبرانی اور ابو نعیم نے مظعون رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بابت فرمایا کہ عمر فتنوں کی رکاوٹ ہیں، جب تک یہ تم میں موجود اور زندہ رہیں گے اس وقت تک تمہارے اور فتنوں کے درمیان دروازہ مضبوطی سے بند رہے گا۔ طبرانی نے اوسط میں ابو ذر سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں فتنوں کا ہرگز سامنا نہ کرنا پڑے گا جب تک عمر رضی اللہ عنہ تم میں موجود ہیں۔ مسلم نے ثوبان سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی پھر وہ تلوار قیامت تک ان سے نہ اٹھے گی، یعنی امت برابر کی جاتی رہے گی۔
بیہقی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج واقع ہوگا۔ صحابہ نے دریافت کیا حرج کیا ہے؟ فرمایا یہ قتل مشرکوں کا نہیں ہوگا، مسلمان ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ امام احمد و بیہقی اور بزار و طبرانی اور ابو نعیم نے قرظ بن علقمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے اس طرح واقع ہوں گے جس طرح شبنم گرتی ہے، اور تم اس وقت سانپ بن جاؤ گے اور ایک دوسرے کی گردن مارو گے۔ زہری نے فرمایا کالا سانپ جب ڈسنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے، اور انہوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتایا، اس کے بعد وہ ڈستا ہے۔ امام احمد و بزار اور طبرانی و حاکم نے خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب حادثات، فتنے، فرقے اور اختلاف واقع ہوں گے، اگر تم قدرت رکھو کہ مقتول ہو جاؤ تو مقتول ہو جانا، قاتل نہ بننا۔ طبرانی و حاکم نے صحیح بتا کر عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے واقع ہوں گے، وہ لوگ زیادہ سلامتی میں رہیں گے جو مغربی لشکر میں ہوں گے۔ ابن الحمق رضی اللہ عنہ نے کہا اسی بنا پر میں مصر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ طبرانی نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب 4 فتنے رونما ہوں گے، پہلا فتنہ یہ ہے کہ اس میں خون بہانے کو حلال جانیں گے، اور دوسرا فتنہ یہ ہوگا کہ اس میں خون ریزی اور مال کو حلال سمجھا جائے گا، اور تیسرا فتنہ یہ ہوگا کہ اس میں خون ریزی اور مال و فروج یعنی شرمگاہ کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس روایت میں چوتھے فتنے کا ذکر نہیں ہے، ممکن ہے کہ چوتھا فتنہ تاتار کا ہو جنہوں نے آخری خلفائے عباسیہ کو قتل کیا، واللہ اعلم بمراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر دینا۔ بیہقی و ابو نعیم نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے فرمایا بہت سے لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک سنا ہے مگر تم ان میں سے نہیں ہو۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے فوت ہو گئے۔ طیالسی نے یزید بن ابو حبیب سے روایت کی کہ 2 آدمی بالشت بھر زمین پر جھگڑتے ہوئے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم ایسی زمین پر ہو جہاں 2 آدمی بالشت بھر زمین پر جھگڑ رہے ہوں تو تم وہاں سے نکل جانا۔ چنانچہ حضرت ابو درداء شام کی طرف چلے گئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد۔ ابو داؤد و حاکم نے صحیح بتا کر اور بیہقی نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں ہر آدمی کو فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف رکھتا ہوں سوائے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو فتنہ ضرر نہ پہنچائے گا۔ ثعلبہ بن ذبیعہ نے کہا ہم مدینہ منورہ آئے تو ہم نے خیمہ نصب دیکھا اور دیکھا کہ خیمہ میں محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ میں نے ان سے وجہ دریافت کی تو فرمایا میں کسی آبادی میں اس وقت تک نہ رہوں گا جب تک کہ مسلمانوں کے درمیان سے یہ فتنہ و فساد دور نہ ہو جائے۔ طبرانی نے اوسط میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کو دیکھو کہ وہ بنیادی غرض سے خون ریزی کر رہے ہیں
تو تم اپنی تلوار لے کے حرہ میں بڑے پتھر کے پاس جانا اور تلوار کو اس پر اتنا مارنا کہ وہ ٹوٹ جائے، اور اس کے بعد اپنے گھر آ کر بیٹھ جانا یہاں تک کہ تمہارے پاس کوئی خطا کار ہاتھ آئے یا پورا ہونے والا خدا کا حکم آئے۔ تو میں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا۔ ابن سعد نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلوار عطا کر کے فرمایا کہ اس سے خدا کی راہ میں جہاد کرو جب تک کہ تم دیکھو کہ مسلمانوں کے دو گروہ باہم لڑیں، اس وقت تم اپنی تلوار کو پتھر پر مارنا یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے، اور اپنی زبان و ہاتھ کو روکے رہنا جب تک کہ پورا ہونے والا خدا کا حکم یا خطا کار ہاتھ تمہارے پاس آئے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور مسلمانوں میں وہ سب کچھ ہوا جو ہوا تو وہ ایک پتھر کے پاس گئے اور اپنی تلوار اس پر ماری یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئی۔ جنگ جمل و صفین و نہروان کی خبر دینا اور دو حکم کے بارے میں ارشاد۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بیہقی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امہات المومنین کے خروج کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہنسیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ دھیان رکھنا تم ان میں نہ ہونا۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اگر تمہیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑے تو ان کے ساتھ نرمی برتنا۔ امام احمد، ابو یعلا و بزار و حاکم و بیہقی اور ابو نعیم نے قیس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنی عامر کے ہاں پہنچی تو ان پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا اس منزل کا کیا نام ہے؟ بتایا کہ اس جگہ کا نام حواب ہے۔ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ میں واپس چلی جاؤں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں بلکہ آگے بڑھیے، لوگ آپ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کرا دے گا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تم میں کوئی زوجہ اس وقت کیا کرے گی جب حواب کے کتے اس پر بھونکیں گے۔ بزار اور ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک عورت سرخ رنگ کے زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہو کر نکلے گی یہاں تک کہ حواب کے کتے بھونکیں گے، اس کے چاروں طرف مقتولوں کا ڈھیر ہوگا، پھر قریب ہوگا کہ ہلاک ہو جائے مگر نجات پائے گی۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بیہقی و ابو نعیم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان سے کسی نے عرض کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سنی ہیں ہمیں بیان فرمائیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں تم سے بیان کروں تو تم مجھے سنگسار کر دو گے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں تم سے یہ حدیث بیان کروں کہ تمہاری بعض امہات المومنین تم سے جنگ کریں گی اور وہ لشکر تم کو تلوار سے قتل کر دے گا تو تم میری تصدیق نہ کرو گے۔ لوگوں نے عرض کیا سبحان اللہ، کون ہے وہ جو تمہاری بات کی تصدیق نہ کرے گا؟ انہوں نے کہا وہ الحمرا اونٹ پر سوار ہو کر تم پر حملہ کریں گی جنہیں اہل لشکر زبردستی لے کر آئیں گے۔ بیہقی نے فرمایا، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کی خبر دی حالانکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روانگی سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ بزار اور بیہقی نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک ایسی قوم خروج کرے گی جو ہلاک ہوگی اور وہ فلاح نہ پائے گی، اور ان کی قائد ایک عورت ہوگی مگر ان کی قائد عورت جنت میں داخل ہوگی۔
امام احمد و بزار اور طبرانی نے ابو رافع سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان قریب تمہارے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان ایک واقعہ ہوگا، لہٰذا جب اس واقعہ کا ظہور ہو تو ان کو امن کی جگہ واپس کر دینا۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بیہقی نے ابو الاسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے نکلے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارادہ کر رہے تھے تو اس وقت میں موجود تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کرو گے حالانکہ تم ظالم ہوگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے۔ ابو یعلا و حاکم اور بیہقی و ابو نعیم نے ابو جروہ مازنی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہتے سنا ہے کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتے ہیں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا کہ تم علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کرو گے، درا حال یہ کہ تم ان کے بارے میں ظالم ہوگے۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے مگر میں بھول گیا تھا۔ حاکم نے قیس سے روایت کی کہ انہوں نے کہا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب میں اور تم دربار رسالت میں موجود تھے اور تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہو؟ اس وقت تم نے کہا مجھے ان سے محبت کرنے میں کون سی چیز مانے ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تم ان پر خروج کرو گے اور ان سے جنگ کرو گے، درا حال یہ کہ تم ظالم ہوگے۔ یہ سن کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ واپس پلٹ گئے۔ ابو نعیم نے عبد السلام سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یوم الجمل حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تم ان سے ضرور جنگ کرو گے، درا حال یہ کہ تم ان کے معاملے میں ظالم ہوگے۔ اس کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تم پر فتح حاصل ہوگی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا یقیناً میں نے یہ سنا ہے، اب میں ہرگز تم سے جنگ نہیں کروں گا۔ جنگ صفین، شیخین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اختلاف واقع ہوا اور وہ ہمیشہ اپنے اختلاف میں پڑے رہے یہاں تک کہ انہوں نے 2 ثالث مقرر کیے، یہ ثالث خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا باعث بھی بن گئے، اور اس امت میں بھی اختلاف واقع ہوگا اور وہ اختلاف ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ وہ 2 حکم بھیجیں گے جو کہ دونوں گمراہ ہوں گے اور جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ طبرانی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں 2 حکم ہوں گے اور وہ دونوں گمراہ ہوں گے اور جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ سوید بن غفلہ نے کہا یہ سن کر میں نے کہا اے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان سے تمہیں مراد نہیں لیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے موسیٰ رضی اللہ عنہ میری امت میں فتنہ رونما ہوگا اور تم اس میں شامل ہوگے، سونے والا تم بیٹھے ہوں سے بہتر ہوگا اور بیٹھا ہوا تم کھڑوں سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا تم چلنے والوں سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں تمہیں خاص نہیں کیا اور آدمیوں کو عام نہیں فرمایا تھا۔
ابو نعیم نے حارث سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صفین میں تھا، میں نے ایک اونٹ کو شام سے آتا ہوا دیکھا، اس اونٹ پر سوار اور بوجھ تھا، تو وہ اونٹ اپنے سوار اور بوجھ کو گرا کر صفوں کو چیرتا ہوا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے آگے کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنا ہونٹ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سر اور شانے کے درمیان رکھ دیا اور اپنے جبڑے کو ہلانے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ وہ علامت ہے جو میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کی نالین مبارک ٹوٹ گئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ کر اسے سینے لگے، پھر کچھ دور چل کر فرمایا، تم میں سے ایک شخص وہ ہے جو قرآن کی تعویل پر جنگ کرے گا جس طرح کہ میں اس کی تنزیل پر جنگ کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا وہ میں ہوں؟ فرمایا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہوں؟ فرمایا نہیں، لیکن وہ شخص نالین مبارک کو سینے والا شخص ہے، یعنی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ حاکم نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو عہد شکنوں، ظالموں اور دین سے نکل جانے والوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا، اور طبرانی نے اوسط میں اس کی مثل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بلفظ مجھے حکم دیا گیا، اور بلفظ کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا ہے روایت کیا ہے، اور ابو یعلا و حاکم نے صحیح بتا کر اور ابو نعیم نے علی مرتضیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو عہد لیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے بعد یہ امت میرے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ ابو یعلا و حاکم نے صحیح بتا کر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سنو میرے بعد تمہیں بڑی تکلیفیں پہنچیں گی۔ انہوں نے عرض کیا، کیا اپنے دین کی سلامتی میں یہ تکلیفیں پہنچیں گی؟ فرمایا ہاں۔ حمیدی ابن ابی عمر، بزار ابو یعلا ابن حبان، حاکم اور ابو نعیم نے ابو الاسود دیلمی سے روایت کی کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی رکاب میں پاؤں رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ عراق نہ جائیے کیونکہ وہاں آپ کو تلواروں کی نوکوں سے تکلیفیں پہنچیں گی۔ یہ سن کر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پہلے مجھے اس کی خبر دے دی ہے۔ ابو نعیم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ان قریب فتنے اٹھیں گے اور لوگ تم سے فیصلہ چاہیں گے۔ میں نے عرض کیا، اس وقت میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، تم کتاب الہی سے فیصلہ دینا۔ حاکم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، میں تم کو 7 فتنوں سے خبردار کرتا ہوں۔ ایک فتنہ مدینہ منورہ سے رونما ہوگا، ایک فتنہ مکہ مکرمہ سے، ایک فتنہ یمن سے، اور ایک فتنہ شام سے، ایک فتنہ مشرق سے اور ایک فتنہ مغرب سے، اور ایک فتنہ بطن شام سے اٹھے گا، اور وہ فتنہ سفیانی ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ تو ان میں سے پہلے فتنے کو پائیں گے اور اس امت کے کچھ لوگ اس کے آخری فتنے کو پائیں گے۔ ولید بن عیاش نے کہا، مدینہ منورہ کا فتنہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کی جانب سے تھا،
اور مکہ مکرمہ کا فتنہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا فتنہ تھا، اور شام کا فتنہ بنو امیہ کی جانب سے تھا، اور مشرق کا فتنہ بھی انہی لوگوں کی جانب سے تھا۔ 60 ہجری میں پیش آنے والے حوادث اور دیگر اخبار کی اطلاع۔ شیخین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، میری امت قریش کے 9 عمروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ان کے نام بتا سکتا ہوں کہ فلاں کے بیٹے اور فلاں کے بیٹے ہوں گے۔ بیہقی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، 60 ہجری کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو نماز کو ضائع کریں گے اور شہوات کے پیچھے دوڑیں گے، اور قریب ہوگا کہ وہ ہلاکت میں پڑیں۔ اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ بیہقی نے شعبی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب صفین سے واپس تشریف لائے تو فرمایا، اے لوگو، معاویہ کی امارت کو برا نہ جانو، کیونکہ اگر تم نے معاویہ کو گم کر دیا تو تم دیکھو گے کہ سر اپنے کندھوں سے حنظل کی مانند گرتے ہوں گے۔ امام احمد بزار نے بسند صحیح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 60 ہجری کی ابتدا سے اور نوجوانوں کی حکومت سے اللہ تعالی سے پناہ مانگو، اور دنیا فنا نہ ہوگی یہاں تک کہ احمق اور احمق کے بیٹوں کے لیے دنیا ہوگی۔ بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے خدا مجھے 60واں سن نہ پاوے، اور اے لوگو تم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کنپٹی کے بالوں کو مضبوطی سے تھامے رہو، خدا تم پر رحم کرے، اے خدا مجھے 9 عمروں کی امارت نہ پائے۔ ابن ابی شیبہ و ابو یعلا اور بیہقی نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنی امیہ کا آدمی ہوگا۔ بیہقی نے فرمایا، شبہ ہوتا ہے کہ غالباً وہ آدمی یزید بن معاویہ ہے۔ ابن منی و ابو یعلا و بیہقی اور ابو نعیم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ معتدل اور عدل و انصاف پر قائم رہے گا، البتہ بنی امیہ کا ایک آدمی جس کا نام یزید ہے اس میں رخنا ڈالے گا۔ ابو نعیم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مانند فتنے آئے، جب ایک رسول گیا دوسرا رسول آ گیا اور نبوت منسوخ ہو گئی اور بادشاہت آ گئی۔ اے معاذ، یاد رکھو اور گنو۔ پھر جب 5 تک پہنچے تو فرمایا، یزید، اللہ تعالی یزید میں برکت نہ دے۔ اس کے بعد آپ کے چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا، مجھے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی اور ان کے مقتل کی مٹی لائی گئی ہے، اور مجھے ان کے قاتل کی خبر دی گئی۔ اس کے بعد جب شمار 10 تک پہنچی تو فرمایا، ولید، یہ فرعون کا نام ہے، وہ اسلامی شریعت کو ڈھانے والا ہوگا، اس کے اہل بیت کا ایک آدمی اس کا خون بہائے گا۔ حاکم نے صحیح بتا کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل عرب پر افسوس ہے کہ 60 ہجری کی بربادی قریب آ گئی ہے۔ اس وقت امانت غنیمت بن جائے گی اور صدقہ تاوان ہو جائے گا، اور گواہی جان پہچان کے ساتھ ہوگی، اور خواہشات پر فیصلے ہوں گے۔
حاکم نے صحیح بتا کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگ اونٹوں کا جگر پھاڑ کر دور دراز کا سفر کریں گے مگر مدینہ منورہ کے عالم سے زیادہ عالم کسی کو نہ پائیں گے۔ سفیان نے کہا، ہمارا خیال ہے کہ وہ عالم حضرت امام مالک بن انس ہیں۔ طیالسی اور بہقی نے المعرفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کو گالی نہ دو کیونکہ ان کا ایک عالم زمین کو علم سے بھر دے گا۔ امام احمد رضی اللہ عنہ وغیرہ نے فرمایا، یہ عالم قریش حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے کہ جو علم روئے زمین پر امام شافعی سے پھیلا ہے کسی قریشی صحابی عالم وغیرہ کے علم سے نہیں پھیلا ہے۔ زید بن سوحان اور جندب رضی اللہ عنہما کے بارے میں ارشاد گرامی۔ ابو یعلا و ابن مندہ اور بہقی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس سے خوش ہوتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس کے بعض اعضاء جنت میں پہلے داخل ہوں گے، اسے چاہیے کہ وہ زید رضی اللہ عنہ بن سوحان کو دیکھے۔ ابن مندہ اور ابن عساکر نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے، جندب رضی اللہ عنہ بھی کتنا عجیب جندب ہے اور زید کتنا اقطع خیر ہے۔ ان دونوں کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تو فرمایا، سنو، جندب ایک ضرب ایسی لگائے گا کہ وہ اس ضرب میں ایک امت ہوگا، اور زید میری امت کا ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ اس کے پورے جسم سے ایک عرصہ پہلے جنت میں جائے گا۔ چنانچہ جب ولید رضی اللہ عنہ بن عقبہ حضرت عثمان کی طرف سے کوفہ میں والی مقرر ہوا تو اس نے ایک شخص کو بٹھایا جو جادو کرتا اور لوگوں کو زندہ و مردہ کرتا تھا۔ اس وقت حضرت جندب رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کے ساتھ آئے اور جادوگر کی گردن اڑا کر فرمایا، اب اپنے آپ کو زندہ کر کے دکھا۔ اور زید رضی اللہ عنہ بن سوحان کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ قادسیہ میں ان کا ہاتھ قطع ہو گیا اور خود جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے۔ ابن عساکر نے اسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اور ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بطریق اور مجاز سے مرسلاً روایت کی ہے۔ ابن سعد نے بروایت عجلہ عبید بن لاحق سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک شخص اترا اور وہ لشکر کو لے کر چلا اور رجز پڑتا جاتا تھا، اس کے بعد دوسرا شخص اترا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی غمخواری کے لیے تشریف لائے اور اتر کر فرمانے لگے، جندب رضی اللہ عنہ بھی کتنا عجیب جندب ہے اور زید رضی اللہ عنہ کتنا اقطع خیر ہے۔ اس کے بعد آپ سوار ہو گئے اور صحابہ نے آپ کے نزدیک ہو کر دریافت کیا کہ آپ نے ان دونوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ دونوں اس امت میں ایسے ہوں گے کہ ایک تو تلوار کی ایسی ضرب لگائے گا جس سے حق و باطل جدا ہو جائے گا، اور دوسرا اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں کٹائے گا، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس کے جسم کو اور اس کے پہلے جز کے ساتھ بھیجے گا۔ اجلہ نے بیان کیا کہ جندب رضی اللہ عنہ کا حال تو یہ ہوا کہ انہوں نے ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر کو قتل کیا، اور زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ ان کا ہاتھ یوم جلولہ میں قطع ہوا، اور زید بن سوحان رضی اللہ عنہ یوم الجمل میں شہید ہوئے۔ اجلہ کی صحابیت مختلف فی ہے، آیا انہیں صحبت حاصل ہوئی یا نہیں؟ ابن حجر نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اجلہ نے زمانہ رسالت تو پایا ہے لیکن انہیں رویت حاصل نہیں ہوئی۔
حاکم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کوفہ کے ایک گورنر نے جادوگر بلایا اور وہ لوگوں کو اپنا کرتب دکھا رہا تھا۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو اپنی تلوار لے کر چلے۔ جب اسے دیکھا تو اپنی تلوار کی ایک ضرب لگائی اور لوگ اس کے پاس سے جدا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو ڈرو نہیں، مجھے صرف جادوگر ہی مارنا تھا۔ ابن عساکر نے حارث عاور سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن زید الخیر کا ذکر فرمایا تھا وہ زید بن سوحان رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تابعین میں سے ایک شخص ہوگا اور وہ زید الخیر ہے، وہ اپنے جسم کا ایک حصہ 20 سال پہلے جنت کی طرف بھیجے گا، چنانچہ ان کا بایاں ہاتھ نہاوند میں قطع ہوا، اس کے بعد وہ 20 سال زندہ رہے، پھر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے سامنے یوم الجمل میں شہید ہوئے۔ زید بن سوحان رضی اللہ عنہ نے شہید ہونے سے پہلے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آسمان سے نکلا ہے اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا ہے اور میں اس سے ملنے والا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر دینا۔ شیخین نے ابو سعید و مسلم سے، انہوں نے ام سلمہ و ابو قتادہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہیں باقی جماعت شہید کرے گی۔ یہ حدیث متواتر ہے، اسے 10 سے زیادہ صحابیوں نے روایت کیا، جیسا کہ احادیث متواترہ میں نے اسے بیان کیا ہے۔ بیہقی و ابو نعیم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی کنیزک سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو سخت بیماری لاحق ہوئی اور ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر انہیں افاقہ ہوا تو دیکھا کہ ہم سب ان کے گرد رو رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کیا لوگ ڈر رہے تھے کہ میں اپنے بستر پر مر جاؤں گا؟ مجھے میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ مجھے باغی جماعت قتل کرے گی اور دنیا میں میری آخری غذا پانی ملا ہوا دودھ ہوگا۔ امام احمد و ابن سعد اور طبرانی و حاکم نے صحیح بتا کر اور بیہقی و ابو نعیم نے ابو البختری سے روایت کی کہ یوم صفین حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا اور اسے دیکھ کر انہوں نے تبسم کیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں آخری غذا جسے تم پیو گے وہ دودھ کا شربت ہے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ یہ روایت حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے دوسری سندوں سے بھی مروی ہے۔ حاکم نے صحیح بتا کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم کو باقی گروہ قتل کرے گا اور دنیا میں تمہارا آخری رزق پانی ملا دودھ کا گھونٹ ہوگا۔ امام احمد و طبرانی اور حاکم نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اے خدا تو نے قریش کو عمار رضی اللہ عنہ پر برانگیختہ کیا ہے، عمار رضی اللہ عنہ کا قاتل اور ان کا سامان لوٹنے والا جہنمی ہے۔ ابن سعد نے حذیل سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کیا حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر چھت گر گئی ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمار رضی اللہ عنہ فوت نہیں ہوئے ہیں۔ اہل حرہ کے قتل کی خبر۔ بیہقی نے ایوب بن بشیر معاوی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے چلے اور جب حرہ زہرہ میں پہنچے تو آپ نے ٹھہر کر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا میرے صحابہ کے اچھے اچھے حضرات اس حرہ میں قتل کیے جائیں گے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ بیہقی
بحقی نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں جو وارد ہوا ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے۔ اس کے بعد بحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا اس آیت کی تعویل اس آیت کی تعویل رکوع نمبر 8 آیت نمبر 60 للہ کے آغاز میں رونما ہوگی۔ وہ آیت یہ ہے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ أَلَاتَوْهَا الآیہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اتوہا کے معنی عطوہا سے کیے ہیں اور اس سے یہ تعویل فرمائی کہ بنی حارثہ نے اہل شام کو مدینہ میں داخل کیا۔ بحقی نے حسن سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ حرہ کا دن آیا تو اہل مدینہ یہاں تک قتل کیے گئے کہ قریب تھا کہ ان میں سے کوئی زندہ نہ بچے۔ بحقی نے مالک بن انس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ یوم حرہ 700 حافظ قرآن شہید کیے گئے جن میں 300 صحابی تھے۔ یہ واقعہ یزید کی حکومت میں ہوا۔ بحقی نے مغیرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقبہ نے مدینہ منورہ کو 3 دن تک لٹوایا اور 1000 باکرہ لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی۔ بحقی نے لیث بن سعد سے روایت کی کہ حرہ کا واقعہ بدھ کے دن 27 ماہ ذی الحجہ 63 ہجری کو رونما ہوا۔ ان شہداء کی خبر دینا جو مقام عذرا میں ظلماً شہید کیے گئے۔ یعقوب بن سفیان نے اپنی تاریخ میں اور بحقی و بن عساکر نے ابو الاسود سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل عذرا کے ہجر اور ان اصحاب کو قتل کرنے پر کس بات نے تمہیں برانگیختہ کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان کے قتل میں امت کی صلاح اور ان کو زندہ چھوڑنے میں امت کا فساد دیکھا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا عذرا میں ایسے لوگ قتل کیے جائیں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالی اور تمام آسمان والے غضب میں آ جائیں گے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ بحقی اور ابن عساکر نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے اہل عراق سے فرمایا تم میں سے 7 آدمی عذرا میں ایسے قتل کیے جائیں گے جن کی مثال اصحاب اخدود یعنی کھائی کی سی ہے۔ حضرت حجر اور ان کے اصحاب قتل کیے گئے، چنانچہ حجر اور ان کے اصحاب قتل کیے گئے۔ ابو نعیم نے بیان کیا کہ زیاد بن سمیہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو حجر نے ایک مٹھی کنکریاں لے کر اس کو ماری، اس کے گرد کے لوگوں نے زیاد پر کنکریاں پھینکیں۔ اس پر زیاد نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حجر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر مجھے کنکریاں ماریں۔ امیر معاویہ نے اسے خط لکھا کہ حجر رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ حجر جب دمشق کے قریب پہنچے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ ان سے مقابلہ کریں، تو حجر رضی اللہ عنہ نے ان سے عذرا میں مقابلہ کیا اور ان لوگوں نے حجر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ بحقی نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جو خبر بتائی اس کی بنیاد یہی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔ اسلام میں پہلا سر جو کاٹ کر بھیجا گیا۔ ابن عساکر نے رفاعہ بن شداد بجلی سے روایت کی کہ وہ عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے جبکہ امیر معاویہ نے ان کو طلب کیا تھا۔ رفاعہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اے رفاعہ یہ لوگ میرے قاتل ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ جن و انس میرے خون میں مشترک ہیں۔ رفاعہ نے کہا ابھی عمر نے اپنی بات پوری نہ کی تھی کہ میں نے گھوڑوں کی باگیں کھینچیں اور میں نے ان کو رخصت کر دیا۔ اس وقت ایک سانپ
آپ نے جست کی اور اس نے اس کو ڈس لیا، پھر سواروں نے قریب آ کر اس کا سر تن سے جدا کر ڈالا۔ اسلام میں یہ پہلا سر ہے جو کاٹ کر بھیجا گیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے نابینا ہونے کی خبر دینا۔ بحقی نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے اور آپ نے ان سے فرمایا اس بیماری کا تمہیں اندیشہ نہیں ہے، لیکن اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب میرے بعد زندہ رہو گے اور تم نابینا ہو جاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیا اس وقت میں ثواب کی امید پر صبر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد نابینا ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالی ان کی بینائی لوٹا دی، پھر وہ فوت ہوئے۔ ان پیشواؤں کی خبر دینا جو بے وقت نمازیں پڑھیں گے۔ ابن ماجہ و بحقی نے اب ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے تم ایسے لوگوں کو پاؤ جو نماز کو اس کے غیر وقت میں پڑھیں گے، لہٰذا اگر تم ایسے لوگوں کو پاؤ اس وقت کی نماز جسے تم پہچانتے ہو اپنے گھر میں پڑھ لینا، اس کے بعد ان کے ساتھ پڑھ لینا، اسے تم نفل شمار کر لینا۔ بحقی و ابو نعیم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تمہارے امور کے والی ایسے لوگ ہوں گے جو سنت کے نور کو بجھا دیں گے اور اعلانیہ بدعت کو رواج دیں گے اور نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیں گے۔ ابن ماجہ نے بروایت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، حضور نے فرمایا ایسے عمرہ ہوں گے جن کو دنیا مشغول رکھے گی اور نمازوں کو ان کے وقتوں سے مؤخر کر دیں گے، تو ان کے ساتھ نفلی نماز پڑھا کرو، فرائض کو گھروں میں اپنے وقت میں پڑھا کرو۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمرائے بنی امیہ تھے کیونکہ وہ عمرہ اس عادت میں معروف تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے نمازوں کو ان کے اوقات میں شروع کیا۔